اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کسی بھی جو پٹیشن کو یا اپیل کو فائل کرتے ہیں تو اس کے لیے بایو میٹرک ضروری ہے. ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جس میں جو ہے وہ بایو میٹرک کروانے والے جو ہے وہ چلے جائیں پٹیشنر کے پاس یا اپیلانٹ کے پاس. نواز شریف کی اسلام آباد پہنچ کر قانونی مشاورت وکلاء سے ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات کی. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں اپیلوں پر دستخط کیے. نواز شریف کی بایو میٹرک تصدیق بھی کی گئی. ماہر قانون قیصر ایمان کہتے ہیں ایسی مثال نہیں ملتی کہ بایو میٹرک کروانے والے درخواست گزار کے پاس جائیں. سزا کے باوجود حفاظتی ضمانت ملنے کی پہلے کوئی مثال موجود نہیں. عدالت سے سزا کے باوجود حفاظتی ضمانت بڑی تبدیلی ہے. قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے انصاف کو دفن کر دیا گیا. نواز شریف کی وطن واپسی پر پی ٹی آئی کا رد عمل. ترجمان نے کہا آج قوم باشعور ہے. جس مجرم کا احتساب کرنے میں نظام انصاف ناکام ہے اس کا محاسبہ عوام کریں گے. شفاف انتخابات کا فوری انعقاد ہی ملک کی مسائل حل کر سکتے ہیں. بی پی رہنما حسن مرتضیٰ بولے توقع ہے نواز شریف مینار پاکستان سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے. نواز شریف جب اقتدار چھن جانے کے بعد ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے پیپلز پارٹی نے ان کی واپسی کے راستے ہموار کیے. نواز شریف کو غیر معمولی ریلیف ملا تو واپس آئے ہیں. ملک کے ہر طاقتور کو کبھی نہ کبھی غیر معمولی ریلیف ملا. یہ سلسلہ اب بند ہونا چاہیے. پی پی رہنما قمر زمان قاہرہ کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ نے کہا نواز شریف کا بیانیہ تبدیل ہو کر مفاہمت کا ہو گیا. شاید ان کی پارٹی نے بتایا پہلے والے بیانیے سے نقصان ہوگا. 24 تاریخ کو نواز شریف کو سرنڈر کرنا پڑے گا. نواز شریف کی اپیلیں دوبارہ بحال کرنے کی درخواستیں کی جا سکتی ہیں. مینار پاکستان کا جلسہ ایک فرد کے لیے ہے, ایک خاندان کے لیے. آپ کا یہ جلسہ اللہ کے نظام کے لیے. اب پیپل پارٹی کا, مسلم لیگ کا, پی ٹی آئی کا زمانہ ختم ہوا چاہتا ہے. مجرم کا استقبال ہوا. مینار پاکستان پر ایک شخص کے لیے جلسہ کیا گیا. پاکستان پر 2 خاندانوں کی حکومت ہے. ان کو بار بار موقع دیا. ہر بار انہوں نے وعدہ خلافی کی. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا خانبال میں جلسے سے خطاب. کہا ملک میں بے انصافی کا راج ہے. غریب کے پاس اسمبلی پہنچنے کا راستہ نہیں. جماعت اسلامی کی حکومت آئی تو ماؤں بہنوں کو وراثت میں حصہ ملے گا. جلسے میں شریک خواتین نے فلسطین فنڈ میں زیورات اور 5 لاکھ روپے نقد جمع کرائے. برطانیہ اسرائیل کی حمایت بند کرے. فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے 1.5 لاکھ افراد لندن کی سڑکوں پر. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک کی رہائش گاہ کے سامنے اسٹیج لگ گیا. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ اور ملحقہ سڑکیں بند. لندن میں زندگی رک گئی. مظاہرین میں مختلف مذاہب اور قوموں کے لوگ شامل ہیں. برطانیہ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی موجود ہیں. فلسطین کی آزادی کے نعرے, برطانیہ سے دہشت گرد ریاست اسرائیل کی حمایت بند کرنے اور جنگ بندی کے لیے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. بربریت اسرائیل اس کے ساتھ کر رہا ہے اور عالمی قوت اس کے ساتھ ہے. تل ابیب جا کے اس کے حمایت کر رہی ہیں جس کے ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. ان کو بے دردی سے مارا جا رہا ہے. یہ اس وقت ایک انلیگل جینیسائیڈ ہو رہی ہے. یہ جنگ نہیں ہے, ہسپتال مارے جا رہے ہیں. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلیاں. سول سوسائٹی کی 2 تلوار سے 3 تلوار تک ریلی میں شرکا کا اقوام عالم سے اسرائیلی جارحیت روکنے کا مطالبہ. کراچی پریس کلب کے باہر مختلف تنظیموں کی جانب سے فلسطینی بچوں سے اظہار یکجہتی کے لیے واک کی گئی. غزہ میں جنگ بندی کی کوششیں تیز. قاہرہ میں امن کانفرنس. مسلم دنیا کے حکمران اور یورپ کے سیاستدان امن کے لیے ایک پیج پر. سعودی وزیر خارجہ نے کہہ دیا فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو مسترد کرتے ہیں. جائز حقوق کے حصول تک فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں. اسرائیل کو عالمی انسانی حقوق کی پاسداری پر مجبور کیا جائے. فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا. اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے. اردن کے شاہ عبداللہ نے فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کو جنگی جرم قرار دے دیا. مصری صدر السیسی کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل نقل مکانی نہیں, انصاف کی فراہمی اور آزاد ریاست میں ہے.
اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے غزہ میں جنگ بندی پر زور دیا۔ کیسا ظلم ہے؟ امریکی رکن کانگریس الہان عمر صدر بائیڈن پر برس پڑی۔ الہان عمر نے کہا امریکہ نے 1 سال میں افغانستان میں اتنی بمباری نہیں کی جتنی اسرائیل نے 10 دن میں غزہ میں کی۔ صدر بائیڈن کو کیسے غزہ میں مظالم نظر نہیں آ رہے؟ امریکی دارالحکومت خالصتان کے نعروں سے گونج اٹھا۔ امریکہ بھر سے آئے سکھ رہنماؤں نے بھارتی سفارت خانے کا گھیراؤ کر کے خوب نعرے بازی کی۔ سکھ کمیونٹی نے کینیڈا میں قتل ہونے والے خالصتانی رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں ملوث بھارتی انٹیلیجنس اہلکاروں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے بیٹوں سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ وکیل شیراز رانجھا کہتے ہیں واٹس ایپ پر گفتگو 30 منٹ تک جاری رہی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹوں کو تسلی دی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے کی مہلت میں 9 دن باقی۔ غیر قانونی مقیم تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک ملک چھوڑنا ہوگا، ورنہ قانون نافذ کرنے والے ادارے گرفتاری اور ملک بدری کو یقینی بنائیں گے۔ آئی سی سی ورلڈ کپ میں آج میزبان بھارت اور نیوزی لینڈ دھرمشالہ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ دونوں ٹیمیں اب تک ناقابل شکست ہیں۔ دونوں ٹیمیں اب تک 4 میچ کھیل چکی ہیں۔ جنوبی افریقہ نے دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 400 رنز کا ہدف دیا۔ کلاسن نے 67 گیندوں پر 109 رنز بنائے۔ ہدف کے تعاقب میں انگلش ٹیم 22 اوورز میں 170 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ 4 میچوں میں انگلینڈ کی یہ تیسری شکست ہے۔ شری لنکا نے نیدرلینڈز کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سمارا وکرما کے ناقابل شکست 91 رنز۔ ورلڈ کپ کے تمام میچز اے اسپورٹس پر براہ راست۔ نواز شریف کی وطن واپسی، انتقام نہ لینے کا اعلان۔ بدلے اور انتقام کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنے آیا ہوں، قوم کو خوشحال دیکھنے کی تمنا ہے۔ نواز شریف کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کس طرح ہم نے کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہے۔ کشکول توڑنا پڑے گا، پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آئین پر عمل درآمد کرنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، وہ بنیادی فرق دور کرنا پڑے گا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ آپ نئے سفر کا وعدہ کریں، آئندہ کسی کو اجازت نہیں دینا کہ آپ کے ملک سے کھلواڑ کر سکے۔ جلسے کے بعد نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ سمیت دیگر رہنما جاتی عمرہ چلے گئے۔ ہم اپنا ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھا تعلق کر کے ترقی نہیں کر سکتے، ہمیں سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہوگے اور کشمیر کے حل کے لیے بھی بہت باوقار تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمسایوں کے ساتھ لڑائی کر کے دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمیں باوقار طریقے سے تدبیر کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ نواز شریف نے کہا مشرق پاکستان اگر الگ نہ ہوتا تو آج ملک کے دونوں حصوں کے بیچ معاشی کوریڈور ہوتا، ایسا معاشی کوریڈور ہوتا جس کو بھارت بھی جگہ دیتا۔ وہ کون ہے جو چند سالوں بعد نواز شریف کو چاہنے والوں سے جدا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارے دور میں دھرنے کروا رہا تھا؟ نواز شریف نے پاکستان پہنچ کر پہلی تقریر میں کئی سوال اٹھا دیے، پھر کہا وہ کون ہے آپ کو تو معلوم ہے نا، میرا اور آپ کا رشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے، نہ کبھی آپ نے مجھے دھوکہ دیا نہ میں نے کبھی آپ کو دھوکہ دیا۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں بھلایا تو نہیں جا سکتا مگر کچھ دیر کے لیے ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے بہت صبر اور ضبط سے کام لیا ہے، ہمارے زخموں کو نہ چھیڑو، اتنے آنسو نکلیں گے کہ طوفان آ جائے گا۔ مشکل سے اللہ نکالے گا، ہم کوشش کریں گے۔ نواز شریف کا نون لیگ کے نئے ترانے پر جملہ، دعا کرائی ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ انہیں معاف فرما، ملک میں مہنگائی ختم کر دے، عمر کے حصے میں ملک کی تبدیلی چاہتا ہوں، کہا تسبیح میرے پاس بھی ہے، کوشش کرتا ہوں دوسروں کے سامنے نہ پڑھی جائے، تسبیح اس وقت کرتا ہوں جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ نواز شریف نے دوران خطاب فلسطین کا پرچم پکڑا اور ظلم کی مذمت کی۔
نواز شریف کی 4 سال بعد وطن واپسی. سابق وزیر اعظم دبئی سے خصوصی پرواز امید پاکستان میں اسلام آباد پہنچے. کچھ دیر اسلام آباد میں قیام کیا اور پھر اسی طیارے میں لاہور کے لیے روانہ ہوئے. لاہور ایئرپورٹ پر چھوٹے بھائی شہباز شریف نے پھولوں کا ہار پہنا کر استقبال کیا اور بڑے بھائی کو ہیلی کاپٹر میں لے کر شاہی قلعے پہنچے, جہاں حمزہ سمیت نون لیگی رہنما منتظر تھے. نواز شریف شاہی قلعے میں نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مینار پاکستان جلسے میں پہنچے. حمزہ شہباز شریف گاڑی چلا کر اپنے تایا کو پنڈال لے کر آئے, جہاں ان کی بیٹی مریم نواز سمیت کارکنوں نے ان کا استقبال کیا. نواز شریف کی واپسی پر نون لیگ کے اسٹیج پر جذباتی مناظر. مریم نواز کی آنکھیں چھلک پڑیں. والد کا ہیلی کاپٹر آتا دیکھا تو رو پڑیں. نم آنکھوں کو دوپٹے سے صاف کرتی رہیں. نواز شریف اسٹیج پر آئے تو گلے لگ کر روئیں. نواز شریف کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. مریم اورنگزیب بھی نواز شریف سے مل کر روئیں. ایاز صادق اور دیگر رہنما بھی جذباتی نظر آئے. مریم نواز نے خطاب میں کہا, جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی, وہ دیکھ لیں آج نواز شریف کس شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے ہیں. جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گا, شین سے نون, وہ دیکھ لیں آج دونوں ساتھ کھڑے ہیں. قائد نون لیگ نواز شریف کی آبائی قبرستان میں رشتہ داروں کی قبروں پر حاضری. بیگم کلثوم نواز, والد اور والدہ اور بھائی کی قبروں پر پھول رکھے. خاندان کے مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کی. مریم نواز اور دیگر اہل خانہ بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے. ایسا پھیٹا لگایا ہے کہ لگ ہی نہیں رہا تھا انگلینڈ کی ٹیم میں. بہت مشکل ہے, جیسے پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہے نا. ہر میچ بڑا امپورٹنٹ ہوگا آنے والا, تو انگلینڈ کو بھی وہی جیتنا پڑے گا, پاکستان کو بھی جیتنا پڑے گا. اب غلطی کی گنجائش نہیں. پاکستان اور انگلینڈ کے لیے ہر میچ ڈو اور ڈائی ہے. سابق کرکٹر کامران اکمل کے پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. باسط علی نے کہا, جنوبی افریقہ کی ٹیم میں 9 کھلاڑی IPL کھیلتے ہیں, انہیں بھارت میں کھیلنے کا تجربہ ہے. پاکستانی فینس اور صحافیوں کو ویزے نہ ملنے پر اظہر علی نے کہا, BCCI طاقتور بورڈ ہے, ICC کچھ نہیں کر سکتا. پروگرام میں مصطفیٰ چودھری بنے. شہباز شریف اور حاضرین کو خوب محسوس کیا.